السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے قیامت کے دن نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس حلقے میں ہمارا عنوان کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر ان سے سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کے سلسلے میں ہے۔ کاہن اور نجومی کے بارے میں جانتے ہیں نا، جیسے اپنے یہاں انڈیا میں جوتشی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ہتھیلی دیکھ کر کے یا جو ہے آپ کے ابو امی یا کسی اور کا نام پوچھ کر کے بتاتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں یہ ہے، تمہارے بارے میں یہ ہے، تم ایسا جو ہے زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی اس طرح سے ہوگی وغیرہ، جو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ آج کے اس درس میں ہم انہی سے متعلق بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو جوتشی، نجومی، کاہن اور اس طرح کے شعبدہ باز لوگ ہوتے ہیں، وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کا دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائیوں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مطلب جو ہمیں چیز معلوم نہیں ہے، ایک انسان کو جو چیز معلوم نہیں ہو سکتی، جیسے آج سے 1 سال کے بعد یا آج سے 5 سال کے بعد یا ابھی سے کچھ دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس کے بعد جو ہماری پلاننگ ہے روزمرہ کی زندگی، اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن کوئی الگ چیز کیا ہونے والی ہے ہماری زندگی میں، ہم اس کو نہیں جان سکتے، ہے نا۔ لیکن جو نجومی، کاہن، جوتشی اور شعبدہ باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تم ایسا ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تم اس طرح سے جو ہے کسی مصیبت کے شکار ہوگے، تمہارے پاس کوئی خوشخبری آئے گی وغیرہ۔ تو ہم اس کے بارے میں جان لیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی غیب کی باتیں جاننے والا کوئی جوتشی نہیں ہے، غیب کی باتیں جاننے والا کوئی نجومی نہیں ہے، غیب کی باتیں جاننے والا کوئی کاہن نہیں ہے، کوئی شعبدہ باز نہیں ہے۔ غیب کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی باتیں، کل کیا ہونے والا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے، ہماری موت کب ہوگی، کتنے دن تک ہم زندہ رہیں گے، ہمارے پاس کون سی خوشیاں آئیں گی، کون سی غمی ہمیں لاحق ہوگی، ان ساری چیزوں کا جانے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو یہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے یہ حدیث مروی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت مروی ہے، کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اتا عرافا، جو شخص کسی عراف کے پاس جائے، عراف مطلب وہ شخص جو بعض ظاہری امور سے استدلال کرتے ہوئے غائب اور پوشیدہ چیزوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، جیسے گزشتہ کل کیا ہوا تھا یا گزشتہ دنوں میں کیا باتیں جو ہے رونما ہوئی تھیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو دیکھ کر کے آئندہ کیا ہوگا اس کا وہ استدلال کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو عراف کہا جاتا ہے۔
جو مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہیں، عام طور پہ ہم جان لیں ان کو عراف کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس اگر کوئی جاتا ہے سوال کرنے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی نجومی کے پاس، جوتشی کے پاس، کوئی جو ہے کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے، اسے سوال کرتا ہے تو اس کی نماز کتنے دن تک قبول نہیں ہوگی؟ 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ 40 دن تک اگر ہم کسی کے پاس چلے گئے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. تو کیا اب ہم جو ہے نماز پڑھیں ہی نا؟ نہیں، نماز پڑھیں گے ہم، لیکن وہ نماز قبول نہیں ہوگی تحدید کی وجہ سے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے. تو مطلب کیا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں ایسے شعبدہ بازوں کے پاس جانا نہیں چاہیے جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں. وہ جو مستقبل کی بات بتاتے ہیں، ہمیں کیا جانا پہلے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی مستقبل کی بات نہیں جانتا ہے. اگر کوئی بتا رہا ہے، اس کے پاس ہم جا رہے سوال کر رہے ہیں، تو اس کی سزا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وعید یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جو ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. مطلب یہ بہت بڑا وعید اس میں وارد ہے نا، بہت بڑی وعید اس میں وارد ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں سے بچیں. اس کے بعد میرے بھائیوں، اب تک ہم نے دیکھا کہ جو کسی مستقبل کے خبر دینے والے کے پاس جائے، اسے سوال کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ آئیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس آئے، یعنی مستقبل کی خبر دینے والے کے پاس آئے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، جو وہ بات کہہ رہا ہے، اس کی جو بات وہ کہہ رہا ہے، کاہن کے پاس آیا اور کاہن سے کوئی بات سنا اور اس کی تصدیق وہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سچی بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئی شریعت سے بری ہے، مطلب وہ اسلام سے خارج ہے. اگر ہم کاہن کے پاس جاتے ہیں، نجومی کے پاس جاتے ہیں، عراف کے پاس جاتے ہیں، شعبدہ باز اور جوتشی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تو ہماری 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر ہم اس سے بات سن کر کے، پوچھ کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے، تو ہم دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کی ہے اور علامہ البانی نے کہا ہے مشکات کے اندر کہ اس کی اسناد صحیح ہے. تو ہمیں ان دونوں حدیثوں کی بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، صرف سوال کرنا ہی اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن کی نماز ہماری قبول نہیں ہوگی. اور اگر ہم اس کی تصدیق بھی کر دیتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد ایک روایت متفق علیہ ہے. متفق علیہ روایت کا مطلب کیا ہے جاوید بھائی؟ متفق علیہ روایت کا مطلب ہے کہ حدیث صحیح کی کوالٹی سب سے عظیم کوالٹی ہے. صحیح حدیث میں سب سے عظیم جو حدیث ہوتی ہے، سب سے صحیح جو حدیث ہے، سب سے جو ہے اعلیٰ کوالٹی جو حدیث ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے. ٹھیک ہے، تو وہی اسی کیٹیگری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، کہ کاہنوں کے بارے میں جو ہے کچھ لوگوں نے آ کر کے پوچھا، کہا کہ کاہن تو ایسے سے بات بتاتے ہیں، یعنی وہ مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ ایسی بات بتاتے ہیں کہ کل کیا ہونے والی بات، کیا ہونے والے واقعات ہیں، وہ ایسے امور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کل اور 1 سال کے بعد اور جو ہے کسی کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اسے لاحق ہونے والی ہیں، وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. نبی کے پاس آ کر کے جو ہے اس طرح کا جو ہے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لیسوا بشیء. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم لیسوا بشیء، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کر کے ایک بات اگر صحیح ہو جاتی ہے تو 100 جھوٹ کو لوگ جو ہے نظر انداز کر کے ایک صحیح بات کو وہ لوگ جو ہے مان لیتے اور کہتے ہیں کہ ہاں اس نے تو ایسا کہا تھا. تو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایسے سوال آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جو بات بولتے ہیں وہ صحیح بات نہیں ہوتی ہے، اگرچہ ان کی بات کبھی کبھار صحیح ہو جائے. ان کی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں جب کسی بات کا فیصلہ ہوتا ہے، جب کسی بات کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہوتا ہے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو وہ جو ہے ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر چڑھتے کرتے آسمان تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان کے تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کچھ بات سن لیتے ہیں. کبھی کبھار ان کے کان میں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو اوپر والا نیچے والے تک، نیچے والے تک، نیچے تک کبھی کبھار وہ سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ستارہ جو ہے شہاب ثاقب جو ہے وہ ٹوٹ کر کے ان شیطانوں کو مار دیتا ہے اور وہ شیطان جو ہے بھسم ہو جایا کرتے ہیں. لیکن
کبھی کبھار جو کلمہ جو بات وہ اوپر سے سنتے ہیں اسی کو لا کر کے نیچے والے تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہی بات جو اوپر سے سنی گئی تھی کبھی صحیح ہو جاتی ہے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے 100 بات کہی، 100 بات میں 99 جھوٹ ہے، ایک صحیح ہے، یہ نہیں دیکھتے لوگ، دیکھتے کہ ہاں یہ بات تو کہی تو اس نے وہ صحیح ہو گئی بات. تو اسی وجہ سے جو ہے کبھی کبھار ان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، ورنہ وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بات کے اندر ارشاد فرمایا. تو حدیث اس طرح سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کاہنوں کے بارے میں، نجومیوں کے بارے میں، جو مستقبل کی خبر دیتے ہیں، جوتشیوں کے بارے میں، ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے آ کر کے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ فریب جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وہ جو بات بولتے ہیں وہ صحیح ہو جایا کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ جو بات صحیح ہوتی ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جا کر کے سنتے ہیں، اور کبھی کبھار سن لیتے ہیں تو نیچے آ کر کے بتا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار سننے سے پہلے ہی قبل اس کے کہ وہ اپنے جو ہے گروؤں کو آ کر کے بتائیں، ان کو جو ہے ستارہ آ کر کے مار دیتا، ستارے سے ان پر حملہ ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہے، جو سن لیتے ہیں وہ 100 جھوٹ کے ساتھ ملا کر کے ایک بات بتا دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے دھیان نہیں دیتے کہ ہاں 100 جھوٹ، 100 میں سے 99 باتیں غلط ہوئی، صرف ایک بات صحیح ہوئی. اس کو نہیں دیکھ کر کے لوگ صرف وہی ایک بات کو جو ہے صحیح مانتے ہیں، اور ایک بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے جان لیا. تو میرے بھائیو آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب کے معاملات اللہ کے لیے خاص ہیں. غیب کے معاملات کس کے لیے خاص ہیں میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے خاص ہیں. کوئی اور غیب کی بات جاننے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ لا يعلم الغیب، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو. فرشتے بھی نہیں جانتے جب تک اللہ رب العالمین نہیں ان کو بتاتا ہے، تب تک فرشتے بھی نہیں جانتے. نبی مرسل یعنی نبی بھی جب تک اللہ رب العالمین تک وہی نہیں پہنچاتے تب تک وہ نہیں جانتے ہیں. کوئی بھی اگر علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاہن ہے، جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریب دینے والا ہے، اگرچہ کبھی کبھار اس کی بات صحیح بھی ہو جائے. ہم نے جانا نا کہ باتیں ان کی کبھی کبھار صحیح کیوں ہوتی ہیں، وہ سنتے ہیں، سنتے کبھی کبھار جو ہے شیطان جو ہے شعبۃ حاقب کا شکار ہو جاتا ہے. شعبۃ حاقب کا کبھی کبھار شیطان شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار آ کر کے اپنے گرو کو جو ہے اپنے جو ہے جو اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے. اور شیطان کبھی کسی کو جو ہے فری میں کوئی چیز نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے نا؟ شیطان کبھی کسی کو فری میں کوئی چیز نہیں دیتا ہے. شیطان سے اگر آپ کو مدد لینی ہے نا تو اس کی عبادت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے سجدہ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے ذبح کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، آپ کو یا اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہوگا نعوذ باللہ، یا قرآن کی اہانت کرنی ہوگی نعوذ باللہ. تب جا کر کے شیطان تم سے خوش ہوگا اور شیطان پھر تمہاری خدمت کرے گا، ورنہ وہ اپنے جان کے جوخم میں ڈالنے کے لیے ایسے نہیں تیار ہو جائے گا. تو جو ایسے سب باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں. بغیر شیطانوں کی پوجا کیے ہوئے، بغیر شیطان کی عبادت کیے ہوئے کوئی شیطان آ کر کے کسی انسان کی خدمت نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے خرافات سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں ہم نے جانا کہ غیب کی باتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں. اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاہن ہے، جھوٹا ہے، مکار، اگرچہ کبھی کبھار وہ سچ بات بتا دے. اور ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان سے سوال کرنا، ان کی تصدیق کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہم نے کیا جانا کہ اگر ہم جا رہے ہیں اور صرف سوال کر رہے ہیں، تصدیق نہیں کر رہے ہیں، صرف آزمانے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں جو ہے مداری وغیرہ آتے ہیں نا، اور پھر ہم ان کی باتیں دیکھتے ہیں نا انجوائے کرنے کے لیے، فن کے لیے، یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے. کیوں؟ جانا ان کی طرف ہو گیا اور ان کی باتوں کو دیکھنا ہو گیا. اللہ رب ہم سب کو محفوظ رکھے، ان کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کے پاس گیا، سوال کیا تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر تصدیق کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اگر کوئی شخص علم غیب کا دعویٰ کرے یا یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی مخلوق اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی انسان، کوئی جو ہے اور مخلوق علم غیب جان سکتا ہے، جانتا ہے، تو وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور سنت کا انکار کرنے والا ہے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سورہ نحل کی، سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے.
یہ نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب جاننے والا نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جو مستقبل کی خبر دینے والے کے پاس گیا اسے سوال کیا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، مستقبل کی خبر دینے والے کے پاس گیا، کسی شعبدہ باز اور کسی جوشی کے پاس گیا تو اس کی تصدیق بھی کر دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت بتائی کہ وہ کسی بھی حقیقت کے مالک نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں. ان کی باتوں کا صحیح ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی ہم نے جان لی. تو آج کے اس درس میں میرے بھائیوں ہم نے جانا کہ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے اور مستقبل کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا یہ جو ہے میرے بھائیوں حرام ہے. اور ہم نے یہ جانا کہ کبھی کبھار کاہن، نجومی اور مستقبل کی خبر دینے والے کوئی بات سچ بھی بتا دیں گے لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ 100 جھوٹ بولتے ہیں اور ایک سچ بولتے ہیں اور ہم اسی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور 100 جھوٹ کو جو ہے ہم نہیں دیکھتے. اس طرح سے ہم نے یہ جانا کہ میرے بھائیوں اگر کہانت اور نجومیوں کی باتیں ماننا، ان کی تصدیق کرنا، ان سے سوال کرنا یہ حرام ہے، تو اسی میں جو لوگ ہتھیلی پڑھ کر کے باتیں بتاتے ہیں، جو لوگ پیالے میں کچھ لکھتے ہیں اور اس سے جو ہے ہمارے بارے میں بتاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو کیا بولتے ہیں صبح صبح جو ٹی وی وغیرہ پر پروگرام آتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بھوشواڑی یا اور جو ابراج جو ہے عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں اپنا نصیب جانے کے لیے تمہارا جو ہے کون سے برج میں کون سے جو ہے کس طرح سے تمہارے قسمت ہے، اس سے دیکھ کر کے سب جو ہے تمہاری جو ہے بھوش کو بتاتے ہیں اور تمہارے جو ہے اس کے کیا تم خوشی حاصل کرو، کیا تمہیں جو ہے غم لاحق ہوگی، سارے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے اس میں داخل ہیں. اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو گویا ہم بہت ہی خطرناک عمل کر رہے ہیں اور بہت ہی جو ہے بڑے حرام کام کا ارتکاب کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور صرف ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہوں، اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں، کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک میں ہم مبتلا نہ ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.